ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين يقين به وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون ويحدث لهم ذكرا. صدق الله العظيم. جس طرح سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے نبی بنایا تھا اور ان کو اس کی دلیل توریت عطا فرمائی تھی. اس میں سب کچھ بتایا تھا. جنہوں نے اس کی قدر کی ان کو رستہ ہاتھ آیا اور جنہوں نے ناقدری کی تو وہ گمراہ ہو گئے. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ان کو قرآن پاک عطا فرمایا. بہترین صاف ستھری کتاب، پڑھنے کے لیے بہترین کتاب، ایسی کتاب جس کے صرف پڑھنے سے ہی غیر ایمان والے میں بھی ایمان آ جاتا ہے. تو جو قدر کرے گا وہ رستہ پائے گا، جو نا قدری کرے گا وہ رستہ ہاتھ نہیں آئے گا. اب جو ایمان چھوڑ کے جا رہے ہیں، مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، صرف اور صرف قرآن پاک کو چھوڑنے کا نتیجہ ہے. میں نے قصہ سنایا تھا، وہ یاد ہوگا تمہارے. بہت ہی عبرت کا سامان. یہ قصہ گھر جا کے سناؤ. ایک محلے میں گھر کا مکتب جاری تھا. بار بار کہا جا رہا ہے بھائی اپنے گھروں کے مکتب کو آباد کر لو، مسجد کے مکتب کو آباد کر لو. محلے کے ایک گھر میں ایک مکتب آباد تھا. ایک عورت اپنے گھر میں قرآن پاک پڑھاتی تھی تو بچے، محلے کے اور بچے بھی آنے لگے. اس گھر میں محلے کے اور بچے بھی آنے لگے قرآن پاک پڑھنے کے لیے. اور محلے میں غیر مسلم بھی رہتے تھے. وہی چھوٹی چھوٹی بچی مسلمانوں کی آنے لگی اور غیر مسلم کی ایک چھوٹی سی بچی بھی ان کے ساتھ آنے لگی. سننے بھائی، جب گھروں کے مکتب آباد ہونے تو دیکھو نتیجہ کیا ہوا. وہ بچی بھی قاعدہ جو اس کی چھوٹی چھوٹی سہیلی تھی ان کے ساتھ آنے لگی، وہ بھی قاعدہ پڑھنے لگی. وہ غیر مسلم بچی بھی وہ بھی قاعدہ پڑھنے لگی. نورانی چھوٹا قاعدہ، نورانی قاعدہ اس نے بھی پڑھنا شروع کر دیا.
پھر آہستہ آہستہ قرآن پاک پڑھنے لگی. وہ تو روزانہ مستقل آ رہی تھی. سننے بھائی، ارے مسلمانوں چاہے ایک حرف سیکھ لو ہر نماز کے، بوڑھا بھی قرآن پاک سیکھ لو. یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معجزہ ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ اس کا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہے. سمجھتے نہیں پھر پڑھ لیتے ہیں. ہندوستانی سمجھتے نہیں ہے، اور قرآن پاک عربی میں. ہماری زبان اردو ہندی اور قرآن پاک عربی میں. اللہ اکبر، کتنے اس کو ناظرہ پڑھنے والے اور سمجھتے نہیں، اسے رٹ کے حافظ بن جاتے ہیں. یہ قرآن پاک کا کمال ہے. وہ بچی غیر مسلمہ ہے، وہ بچی بھی قاعدہ پڑھ کے وہ قرآن پاک پہ لگ گئی. گھر والوں کو نہیں پتا. بچی تو محلے میں کھیلنے جاتی ہیں، وہ بچے سمجھتے ہیں بچی ہیں محلے کی بچی، یہ بھی جاتی ہے ان کے ساتھ کھیلنے. اس نے آہستہ آہستہ قرآن پاک پورا کر لیا. غیر مسلمہ بچی ایک قرآن پاک کی برکت سے مسلمان بن گئی. اللہ، ہمارے بچے غیر مسلم بن گئے. کیوں بن رہے؟ گھروں کے مکتب آباد نہیں، ہم تو موبائل میں لگ گئے بس. تو ہمارے تو ناظرہ پڑھنے والے بھی بھول گئے. ان رستہ ہاتھ آئے گا بھائی. کتنے حافظ غیر حافظ بن گئے، سچ بتاؤ، ان کو رستہ ہاتھ آ جائے گا؟ یہ غیر مسلمہ بچی صرف قرآن شریف پڑھا، سمجھا نہیں کیا ہے اس میں، کچھ نہیں جانتی وہ بیچاری. وہ مسلمان بن گئی. اور بچی مسلمان بن گئی، روزانہ بس آتی ہے چپکے سے. اب بالغ ہونے کے بعد بھی اس نے اپنا ایک معمول بنا رکھا ہے، چپکے سے آتی ہے اور یہیں اپنا آ کے پڑھتی ہے، یہیں بند کر کے رکھ کے چلی جاتی ہے. اب آہستہ آہستہ بڑی ہو گئی، مانگنے کا وقت آ گیا. اب وہ کہتی ہے آپا جی کیا کروں، میرا رشتہ ہو گیا اور رشتہ جس سے ہوا بڑا خطرناک ہے، مسلمانوں کا کھلا دشمن ہے، اب کیا ہوگا؟ وہ تسلی دے رہی، گھبرانے کی بات نہیں، اللہ راستہ نکال دے گا. اللہ کوئی راستہ نکال دیں گے. اللہ سب سے بڑے. جب تو اللہ کا کلام پڑھ رہی ہے اور تیرے دل میں اس کی محبت ہے اور پابندی کے ساتھ روزانہ پڑھ رہی، دیکھ لینا اللہ کوئی راستہ نکال دیں. اس کا حوصلہ بڑھ گیا. جب شادی کا وقت آیا تو آپا نے کیا کیا؟ قرآن پاک پر بہترین چمکیلا وہ لگایا پنا، وہ بڑھیا کر کے پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا چیز ہے. تو جا کے اس بچی کی والدہ کو دے دیا، ہمارا بھی ایک گفٹ ہے، بچی کی شادی ہو رہی. یہ نہیں بتایا کہ قرآن پاک ہے، ہمارا بھی ایک گفٹ ہے، ہمارا بھی ایک تحفہ ہے، تمہاری بچی کی شادی ہو رہی ہے، ہمیں بڑی خوشی ہے. وہ تو طاق میں تھی، اس کو پتہ ہی تھا. بچی کو لے کے وہ چپکے سے اپنا صندوق میں گزر گیا. سن رہے مسلمانوں، ارے سن رہے مسلمانوں، قرآن پاک کو اس نے بچی نے صندوق میں اپنے سوٹ کیس میں رکھ دیا. شادی ہو گئی، شادی ہو کے چلی گئی. سارا ماحول غیر مسلم، شوہر بھی غیر مسلم. اللہ اکبر. اور رات کو کسی وقت اپنا وہ پڑھتی ہوگی وہاں پر بھی چپکے سے. 1 مہینہ یوں ہی گزر گیا، 1 مہینہ. اور اب اس کے اندر تو نورانیت تھی نا، ایمان کی نورانیت، ایمان کی کشش، ایمان کی. اور جو روزانہ تلاوت کرتی ہو، اللہ اکبر. انہیں کیا پتا ہے دوسروں کو، تو اس کے شوہر کو اس سے محبت بہت زیادہ اللہ نے ڈال دی. اللہ نے محبت ڈال دی شوہر کے دل میں، یہ قرآن پاک کی برکت سے. ہاں، جس نے اپنی بچی کو اللہ کا تعلق نے دیا، اس نے کچھ نہیں دیا. چاہے تم ہوائی جہاز بھی دے دیو، کیا ہو جائے گا؟ جہیز میں چاہے ہوائی جہاز بھی دے دیو، کیا ہو جائے گا؟ کچھ نہیں ہونے کا، کچھ نہیں ہونے کا.
ارے اللہ کا تعلق دو، قرآن پاک کا تعلق دو۔ جس نے قرآن پاک کا تعلق نہ دیا، جس نے نماز کا تعلق نہ دیا، اس نے اپنے بچے کو کچھ نہیں دیا ہے، کچھ نہیں دیا ہے اسے۔ کروڑوں روپے لگا کے بھی طلاقیں ہو رہی ہے، ارے ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کروڑوں روپے لگانے کے بعد بھی بچی گھر بیٹھی۔ ایک مہینہ گزر گیا، ایک مہینے کے بعد وہ شوہر روتا ہوا آ رہا ہے، شوہر روتا ہوا۔ کیوں رو رہا؟ کیا ہو گیا؟ میں تو ایک مہینے کا مہمان ہوں۔ یہ کیا کہہ رہا؟ غیر مسلم شوہر کیا کہہ رہا؟ میں تو ایک مہینے کا مہمان ہوں، ڈاکٹر نے کہہ دیا تجھے کینسر ہے، بس ایک مہینہ زندہ رہے گا، اس کے بعد مر جائے۔ وہ رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ ایک تو مرنے سے ڈر لگتا ہے اور غیر مسلم کو تو بہر لگتا ہے، تو مسلمان بھی ڈرنے لگا۔ مرنے سے ڈرتا ہے اس لیے ناکام ہو رہا مسلمان، یہ مرنے سے ڈرتا ہے اس لیے ناکام ہو رہا مسلمان۔ تو غیر مسلم تو اور بھی زیادہ ڈرتا ہے، اور پھر کینسر میں، اور پھر بیوی ابھی ایک مہینے سے آئی ہے جس کا پورا عاشق ہے یہ شوہر، پورا عاشق، اس بنا پر بھی رو رہا ہے، رو رہا ہے۔ بیوی نے کہا گھبرانے کی بات نہیں، میرے پاس علاج ہے۔ اللہ دیکھا، قرآن پاک سمجھتی نہیں ہے اور قرآن پاک پڑھی ہوئی ہے، اتنا یقین ہمیں یقین نہیں، ہمارے بچوں کو یقین نہیں قرآن پاک پر۔ بچی کیا کہہ رہی اور بیوی کیا کہہ رہی؟ میرے پاس علاج ہے، بس میری ایک شرط ہے، ایک مہینے کا علاج ہے، میں ایک مہینہ تیرا علاج کروں گی جی، اگر تو ٹھیک ہو گیا ہے تو وعدہ کر میری شرط پوری کرنی پڑے گی۔ اب وہ تو مرنے والا تھا نا، وہ تو یہ سوچ رہا تھا میں تو ایک مہینے کا مہمان ہوں۔ اس نے کہا میں ضرور تیری شرط پوری کروں، میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا، اس کا علاج میرے پاس ہے، بس تو وعدہ کر لے، پکا دے، ہٹیے نہ، بالکل گڑبڑ نہ کریے، وعدہ خلافی نہ کریے، میری شرط پوری کر دیں گا، پکا ارادہ کر لے۔ اگر تیرے دل میں پکا ارادہ ہے، دیکھ لینا ایک مہینے کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، دیکھا ہمارے بچوں کے اندر بھی وہ یقین نہیں، ہمارے اندر بھی وہ یقین نہیں۔ اس کے اندر یقین ہے، اس کو قرآن پاک پر یقین ہے، غیر مسلم کے گھر میں روزانہ سورہ فاتحہ پڑھتی، روزانہ، اور پانی پلاتی شوہر کو دم کر کے۔ ارے سننے کے نہیں سنے، اللہ اکبر۔ ہمیں اعتماد نہیں قرآن پاک پر، ہمیں اعتماد۔ اور اپنا رات کو اٹھ کے روتی تھی اللہ کے سامنے، رات کو اٹھ کے روتی تھی اللہ کے سامنے، جی اللہ ایک موقع آپ نے دیا ہے، جی اللہ اس کو ٹھیک کر دے تاکہ میرا بھی کام بن جائے، یہ بھی مسلمان بن جائے، میں بھی مسلمان، جی اور ہمارا دونوں کا کام بن جائے، ہم دونوں جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اللہ رو بھی رہی، اللہ سے دعا بھی مانگ رہی ہے، اور پانی پہ دم کر کر کے سورہ فاتحہ، سورۃ الشفاء، ہر بیماری کی دوا ہے، کہیں میں اللہ سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ۔ ایک مہینہ جب پورا ہو گیا، اللہ اکبر، کیا یقین ہے، جاؤ چیک کرا لو، جا کر چیک کرا لو۔ اسی ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے کہا تھا ایک مہینے کا مہمان ہے، کیا کہہ رہا ہو؟ ارے بھائی کون سے ہاسپٹل میں علاج کرایا تو صاف ہوگا، کچھ بھی نہیں تجھے، تو کچھ بھی نہیں ہے تجھے تو۔ اللہ اکبر، مسلمانوں ہمارا کیا برتاؤ ہے قرآن پاک کا۔ رات تو نیٹ چلا رہے ہیں، نیٹ ڈاؤن چل رہی ہے، رات کو نیٹ ڈاؤن چل رہی ہے، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، یہ بیماری، جی ارے بیماری کی جڑ جب گھر میں لے آئے ہیں، شفا جس میں ہے اس کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہو رہی ہے۔ 10 گھنٹے 20 گھنٹے نیٹ چل رہا ہے، 20 منٹ قرآن پاک پڑھنے کے لیے تیار ہے۔ ایک مہینے میں ٹھیک ہو، کینسر ٹھیک ہو گیا، ایک مہینے میں کینسر ٹھیک ہو گیا، اور خوش ہو رہا ہے۔ ہاں کیا ہوا؟ بالکل ٹھیک، ہمیں شرط پوری کرے کہ کیا تیری شرط؟ مسلمان بن جا، مسلمان بن جا۔ تو پکا تو وعدہ کر رکھا تھا نا، دل میں بھی یہی تھا۔ اس کے ہاتھ پہ، بیوی کے ہاتھ پہ مسلمان بنی ہے۔ ہائے افسوس، ہمارے بچے غیر مسلم بن گئے، ہائے افسوس ہمارے بچے غیر مسلم۔ روزانہ کی خبریں ہیں، روزانہ کی خبر، آج وہ غیر مسلم بن گئی، آج وہ غیر مسلم بن گیا، روزانہ کی خبریں، روزانہ کی خبر۔
یہ دیکھو غیر مسلمہ بچے صرف قرآن پاک پڑھا، سمجھتی نہیں ہے، صرف قرآن پاک پڑھا مسلمان بن گئی، پھر اپنے شوہر کو بھی مسلمان بنا لیا، کہیں کی برکت سے؟ اسے قرآن پاک۔ ارے مسلمان سوچ لو کیا بڑے نیٹ کے عاشق بن چکے ہو۔ گھر میں دوا اور ہمارا یہ حال، ہم در در بھٹک رہے ہیں، ہم قبروں پہ سجدہ کر رہے، جا کے مندروں میں جا رہے مسلمان، مندروں میں وہاں ملے گی شفا، دنیا بھی گئی آخرت بھی برباد کر۔ یہ وہ قرآن پاک۔ اب کیا ہوگا؟ اور پورا خاندان سنگین، یہ پورا خاندان تو بڑا سنگین ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ تیرا میرا بنے گا کیا یہاں پر؟ ہم کیسے اسلام پہ زندہ رہیں گے؟ کہا اس کا بھی اللہ راستہ نکالیں گے۔ ایک کام کر لے، میرا بھی اپنا ہی پاسپورٹ بنوا دے۔ اللہ اکبر، دونوں کا پاسپورٹ بن گیا، چل سعودی چلیں گے۔ دونوں میاں بیوی سعودی پہنچ گئے، آرام کے ساتھ، ٹھاٹ کے ساتھ، نمازیں پڑھ رہے، قرآن پاک پڑھ رہے، بیوی شوہر کو قرآن پاک پڑھا رہی ہے، وہیں اپنا روزی کما رہے، اور وہیں سبحان اللہ علی الاعلان کلہ مسلمان، سبحان اللہ۔ دیکھا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا غیر مسلم کیوں بن رہا ہے مسلمان؟ اب تو کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا کیا ہو گیا مسلمانوں۔ قرآن پاک کو چھوڑ کے نہیں چلنے کا کام، اگر قرآن پاک کو چھوڑ دیا رستہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ کتنی ڈگریاں حاصل کر لو، کتنی دولت حاصل کر لو، کتنی بڑی کار خرید لو، کتنا بڑا بنگلہ بنا لو، کروڑوں کی شادی کر لو، نہ دنیا میں جان بچے گی نہ آخرت میں جان بچے گی۔ اگر جان بچے گی تو اسی قرآن پاک کے ذریعے بچے گی، جس کو حقیر سمجھا جا رہا ہے، جس کے پڑھنے پڑھانے والوں کو حقیر سمجھا جا رہا ہے۔ ارے مسلمان گھر کے مکتب کی برکت ہے، گھر کے مکتب، اس لیے اپنے اپنے محلوں میں شور میں جاؤ، ہر گھر میں مکتب زندہ ہو جائے، ہر مسجد میں مکتب زندہ ہو جائے جی، اسی مکتب کی برکت سے مدرسے آباد ہوگے، قرآن پاک زندہ ہوگا، قرآن پاک کا ماحول بنے گا، ایمان بچے گا، ایمان بچے گا۔ دیکھو صرف الفاظ پڑھے ہیں، صرف الفاظ پڑھے ہیں، صرف الفاظ پڑھے ہیں، ایمان نصیب ہو گیا دونوں کو، اور ہمارے بچے ایمان چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کتنے افسوس کی بات، اتنے افسوس کی بات ہے بھائی، سوچو۔